الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک اب مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آج 29 رمضان ہے، 29واں روزہ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو اس کی بنیاد پر کل عید ہوگی، آج رمضان مکمل ہو جائے گا۔ اگر آج چاند نظر نہ آئے تو مکمل 30 روزے ہوں گے، اور انشاءاللہ پیر کے دن عید الفطر ہوگی۔ غرض یہ کہ رمضان اب رخصت ہوا چاہتا ہے اور ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں اب ختم ہو رہی ہیں، لیکن یہ رمضان پھر دوبارہ آئے گا۔ اہل ایمان کی زندگی میں ان کی روح کو، ان کے جسم کو طاقت بخشنے کے لیے دوبارہ آئے گا۔ اب سال کی تکمیل پر جب رمضان دوبارہ آئے، ہم زندہ رہیں گے، ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہم اس سے استفادہ کر پائیں گے، ہم اس سے استفادہ نہ کر پائیں گے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں، ہماری صحت میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو دوبارہ رمضان سے جوڑے اور آئندہ رمضان سے بھی بھرپور استفادے کی توفیق اور موقع نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، صدقہ، خیرات، انفاق، زکوٰۃ، ان تمام مشغولیتوں کو اختیار کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری ان تمام مشغولیتوں کو مقبول فرمائے، قبول فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ آخرت میں نصیب فرمائے۔ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں ہمیں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک، اس میں ہم نے جو سرگرمیاں انجام دی، جو مشغولیتیں اختیار کی، اس میں جس ذوق اور شوق اور اہتمام کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، راتوں میں قیام کیا، اس سے ہم تربیت پاتے رہے، تزکیہ حاصل کرتے رہے، اور ہماری روح بالیدگی اختیار کرتی رہی، ایک روحانی قوت اور توانائی حاصل کرتے رہے۔ اب رمضان مکمل ہو گیا، رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو کیا یہ مشغولیتیں، یہ مصروفیتیں اور اس کے کیفیات اور اثرات بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن رمضان کے اندر جو مشغولیت تھی، جو مصروفیت تھی، جو سرگرمی تھی، وہ بھی باقی رہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، جو کیفیات ہیں، اور اس کے جو خوشگوار اثرات ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ باقی رہیں گے۔ آج اس موقع پر ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ رمضان کی اس تکمیل کے بعد بھی رمضان کے کیا اثرات ہیں، کیا کیفیات ہیں، جس کو ہمیں زندگی میں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ ہم نے 8 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں، روزوں میں، ہم دن بھر اللہ کے حکم سے بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ زندگی کی بڑی ضرورت ہے کہ کھانا کھایا جائے، پانی پیا جائے۔ گرما کے اس موسم میں اللہ کے حکم سے، حکم کے تعمیل میں، ہم دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھوک اور پیاس اصل نہیں ہے،
رب کے حکم کو ماننا اصل ہے، رب کی مرضی کو پورا کرنا اصل ہے، تو یہ مسلسل 30 دن ایمان کو تازہ کرنے، اللہ کو یاد رکھنے اور اللہ کی بات کو ماننے کا سبق ہم نے حاصل کیا ہے۔ رمضان کی اس تکمیل کے بعد ہماری زندگی میں یہ بات چھائی رہے کہ ہمیں اللہ کی بات ماننا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے شوق، ہماری ضرورتیں یہ زندگی کی اصل بنیاد نہیں ہے، زندگی کی اصل بنیاد اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ جو کیفیت ہم نے حاصل کی ہے اس کو باقی رکھنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ دوسری بات، رمضان کے اس مہینے میں روزوں کے اہتمام میں ہم نے بار بار یہ بات کہی، قرآن مجید سے پڑھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنتے رہے کہ روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور جو جسم کے اعضاء ہیں، نگاہ، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، اعضاء و جوارے ہیں، ان سب کا روزہ تھا۔ دل اور دماغ کی، قلب و ذہن کی جو باتیں ہیں کہ حسد نہیں کرنا ہے، کینہ نہیں رکھنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، کبر، تکبر، غرور نہیں کرنا ہے، اور دکھاوا، ریا نہیں کرنا ہے، اور ہمارے اپنے آپ کو ہم پابند بناتے رہے۔ ہم نے اپنے اوپر پابندی عائد کی کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ تو یہ تربیت ہم نے حاصل کی۔ اب رمضان ہم سے جدا ہوا ہے، یہ تربیت جدا نہیں ہوئی ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ اپنی ان توانائیوں کو، اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کا ہم صحیح استعمال کریں گے، تعمیری استعمال کریں گے، صحیح خطوط پر استعمال کریں گے، جس سے انسان کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور سارے سماج کو فائدہ ہوگا۔ جو منفی باتیں ہیں ان سب کو ہم نے ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ چیز باقی رکھنی چاہیے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تیسری بات، رمضان میں جو ہم نے حاصل کی ہے، ہم بھوکے رہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ دن بھر بھوکے رہیں، دن بھر پیاسے رہیں۔ تو بھوکے رہنے کے دوران، پیاسے رہنے کے دوران ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ بھوکے ہیں، جو لوگ پیاسے ہیں، جو لوگ محروم ہیں، ان پر کیا گزرتی ہے اور ان کے ساتھ ہم کو کتنا اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو ایک قسم کا جذبہ ہمدردی، انسانیت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا۔ یہ بڑا قیمتی جذبہ ہے، ایک بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس جذبہ ہمدردی کو باقی رکھنا ہے، اور یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے زندگی میں۔ اس جذبے کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کے ساتھ جو محروم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان سے محبت اور ان سے ہمدردی اور ان کی دستگیری اور خبرگیری کرنا، یہ ہم نے سیکھا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ چوتھی بات، اس ماہ مبارک میں روزوں کے اہتمام کے دوران ہم نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑا ہے۔ دن میں بھی ہم قرآن مجید پڑھتے رہے، تراویح میں ہم قرآن مجید پڑھتے رہے، اور رات میں، دن میں ہم قرآن مجید کو دیکھ کر، مصحف کو دیکھ کر پڑھتے رہے۔ قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنے کا مہینہ تھا۔ ہم نے بلا شبہ، مسلمانوں نے رمضان میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے قریب کیا ہے۔ اب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، قرآن مجید ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس سے اپنے ربط و تعلق کو باقی رکھنا ہے۔ اس لیے
پہلی شکل تو یہ اختیار کریں کہ جو سلسلہ تلاوت کا ہم نے رمضان میں جاری کیا، شروع کیا، اس کو ہم باقی رکھیں، اس کو آگے بڑھائیں، روزانہ تلاوت کریں، ایک رکوع، آدھا رکوع، کم از کم چند آیات مصحف دیکھ کر ہم پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ترجمے سے پڑھنا، اچھا پڑھنے کے لیے ان دنوں ہم تجوید سیکھنے کی کوشش کریں، صحت کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں، تربیت حاصل کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو رات میں پڑھنے کی، تنہائی میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہم رمضان میں سحر کو اٹھ جاتے تھے، ہم اب غیر رمضان میں بھی فجر سے کچھ پہلے قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس سے محبت، اس سے تعلق، اس سے رہنمائی، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، اس سے اپنے ربط کو جوڑنا ہم نے سیکھا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ پانچویں بات جو رمضان میں ہم نے حاصل کی، یوں تو جو 5 نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہم ہمیشہ ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ذوق و شوق، اہتمام، خشوع اور خضوع اس کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی۔ بے شک یہ رمضان میں کووڈ-19 کی وجہ سے مساجد میں جمع ہونا منع تھا، اس کے باوجود لوگوں نے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنایا اور اپنے گھروں کو اپنے سجدوں سے آباد کیا۔ نمازوں کا اہتمام ہوتا رہا، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ، پورے ارکان کی بہتر ادائیگی کے ساتھ، اور قرآن مجید میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے نمازوں کا اہتمام۔ یہ جو نمازوں کا اہتمام ہم رمضان میں کرتے رہے، ہم کو اس رمضان کی تربیت سے آئندہ دنوں بھی 5 وقتہ نمازوں، اور رمضان میں تو ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، تو رات کی نماز، یہ 5 نمازیں، ان کو یکسوئی کے ساتھ انجام دینے، اس سے چمٹ جانا چاہیے، اس کو ایڈاپٹ کر لینا چاہیے، اس کے تحت ہم زندگی بسر کریں۔ یہ ہم کو سیکھنا ہے، یہ جاری رکھنا ہے۔ یہ رمضان کا یہ فیض، یہ رمضان کی تربیت، یہ رمضان کے اثرات، یہ رمضان کی کیفیت ہے جس کو باقی رکھنا ہے۔ چھٹی بات، رمضان المبارک میں ہم ذکر میں، دعا میں، استغفار میں، درود شریف کے اہتمام میں مشغول رہے، ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کے دھیان، اللہ کے خیال، اور ہماری زبان اس کے یاد میں تر رہی۔ تو اب رمضان ختم ہو رہا ہے، تو متعین وقت میں ہم ذکر کریں، اور لیٹے بیٹھے کھڑے، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، مستقل اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، جو بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی اس تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کائنات کو عبث نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کی عظمت کو اس کے ذریعے سے جانتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ذکر کی، دعا کی، استغفار کی، درود شریف کے اہتمام کی اس کیفیت کو ہم مستقل جاری رکھیں۔ 7ویں بات، ماہ رمضان میں ہم نے اور ایک خوبی اختیار کی تھی، وہ تھی انفاق کی، انفاق، خرچ کرنے کی،
مال خرچ کرنے کی، خیرات کی، صدقے کی، زکوٰۃ کی. ہم مال کے بندے نہیں بن گئے، مال سے چمٹ کے نہیں رہ گئے، مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہو گئے. ہم نے مال کو اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت اور خوشنودی میں اللہ کے بندوں کی اوپر خرچ کیا. رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، اس کا اثر ہم پر باقی رہے، اور رمضان کے بعد بھی صدقہ، خیرات، انفاق، زکوٰۃ اور اللہ کے بندوں کی محبت اور ان کے ساتھ شفقت اور ان کے مسائل زندگی کو حل کرنے میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے. یہ فائدہ ہے جو رمضان سے ہم نے اٹھایا ہے. اس موقع پر آخری بات جس کا ذکر کرتے ہوئے آج کی سیشن کو ہم تکمیل کرتے ہیں، رمضان کے اس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جس میں بار بار حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم نے احادیث کے مطالعے کی کوشش کی جس میں کہا گیا ید اللہ علی الجمع، کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. ہم نماز پڑھتے رہے، اس میں وقت کی پابندی ہو، رکوع ہو، قیام ہو، سجدے ہو، یہ سب مل کر ایک جماعت میں ایک امام کے تابع ڈسپلن کے ساتھ ادا کرتے رہے. ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، سب مل کر ایک وقت پر سحری کرتے، سب مل کر ایک وقت پر افطار کرتے. کسی کو آزادی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی افطار کا وقت متعین کر لے، جب چاہے کوئی سحری کا وقت متعین کر لے. ایک قسم کا ڈسپلن، ایک قسم کا اتحاد، ایک قسم کی اجتماعیت، ایک قسم کا نظم کے رشتے میں ہم سب کو پرو دیا گیا ہے. اور یہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے رہے، اس کے جو مقاصد ہیں، ان سب کے حصول کے لیے ایک منظم اجتماعیت ضروری ہے. ہم نے اجتماعیت کا سبق حاصل کیا. رمضان کی اس تکمیل کے بعد ہم کو اپنی زندگی اپنے نفس کے حوالے نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی، اپنی انفرادیت پر قائم نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی منظم اجتماعیت سے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دعوت دین کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، جو اجتماعیت، جو نظم جس سے آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہیں، اس کے تحت اپنی زندگی گزاریے. یہ سبق ہم نے رمضان سے سیکھا ہے. رمضان کی تربیت کا یہ ایک نتیجہ ہے، ایک پہلو ہے. رمضان کا یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے. رمضان کے اس رخصت ہوتے ہوئے اس مرحلے میں یہ 8 نکات جو ہم نے بیان کیے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ رمضان کا قیمتی تحفہ ہے، رمضان کی قیمتی تربیت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ ثمر ہے جو رمضان کا ہم نے حاصل کیا. لیکن رمضان کے جدا ہوتے ہوئے یہ ثمرات ہم سے جدا ہو جائیں تو ہم بڑے گھاٹے میں اور بڑے خسارے میں رہیں گے. اس لیے ان 8 نکات کو آئندہ رمضان تک ہماری زندگی کا ہم ایک اہم جز بنا لیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانے، رمضان کے حاصل کیے ہوئے ان تحفوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور رمضان کے ان کیفیتوں کو، ان ثمرات کو، ان جذبات کو، روح کی اس ترقی کو تادیر ہم پر قائم رکھے، اور رمضان کی ان برکتوں سے ہمیں دنیا میں یہ خوبیاں عطا فرمائے اور اصل آخرت میں اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.